یہ آزادی کا کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، زیادتی کریں، سرکشی کریں، کیونکہ اللہ جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ ایک مرتبہ شراب پیے گا کوڑے لگیں گے، 2-3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ اگر کرے تو حکمران یہ سمجھتا ہے تو فقتلوہ، اس کی گردن بھی اڑا سکتا ہے۔ اور آج ایسے ایسے نشے سامنے آگے، ہمیں تو نام بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو بھی اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ تمہاری عزت تار تار ہوتی ہے تو ہو جائے، تمہیں پیسہ چاہیے، کوٹھی چاہیے اور گاڑی چاہیے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دین بچے یا نہ بچے اور عزت بچے نہ بچے۔ یہ مغرب کے ہاں مفہوم ہے، اسلام کے ہاں یہ مفہوم نہیں ہے۔ جب تک ان بنیادوں کو آپ نہیں سمجھیں گے، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی فتنے کا شکار کر بیٹھیں گے۔ اس لیے آزادی کا صحیح مفہوم جو ہے، جو شریعت نے طے کیا ہے، اس کو سمجھنے سے انسان دین بھی بچاتا ہے، عزت بھی بچاتا ہے، اور اس آزادی کو انجوائے بھی کرتا ہے، اور وہ آزادی اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ ذو الجلال کا بے پناہ احسان ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو اتارا، پھر اس قرآن کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے مربی اور ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ جن ہستیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو پسند کیا، اللہ ذو الجلال نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان صحابہ کرام کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا، بلکہ ان کے ایمان کو تمام مسلمانوں کے لیے پیمانہ اور مقیاس اور میزان قرار دیا۔ جن اصول و ضوابط سے ان صحابہ کرام کی تربیت کی گئی، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ شریعت کے دی گئے پیمانے کو اپنا پیمانہ سمجھتے تھے،
وہ کسی چیز کا فکر یا نظریہ اپنی من مرضی سے پیش نہیں کرتے تھے، وہ شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے، واضح کیے گئے پیمانوں کو اپنی زندگی کے پیمانے بناتے تھے۔ ان نظریات اور افکار اور پیمانوں میں سے ایک نظریہ حریت کا ہے، آزادی کا۔ عربی زبان میں حریت آزادی کو بھی کہتے ہیں، خود مختاری کو بھی کہتے ہیں، اور پھر ہر قسم کی رذیل صفت سے اپنے آپ کو الگ کر لینے کو بھی حریت عربی زبان میں کہا گیا۔ بلکہ حریت کا ایک چوتھا معنی بھی بیان کیا گیا ہے، کسی چیز کو عمدہ بنانا اور اس کی اصلاح کرنا۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حرر الولد، فلاں شخص نے اپنے بچے کو آزادی دی۔ اس کا معنی کیا لکھا جاتا ہے کہ اللہ ذوالجلال کی خوشنودی، عبادات اور مسجد کی خدمت کے لیے اس شخص نے اپنے بیٹے کو خاص کر دیا۔ تو آزادی کا ایک مفہوم وہ ہے جو شریعت نے پیش کیا ہے، آزادی کا ایک مفہوم آج معاشرہ پیش کرتا ہے۔ ہمارا چونکہ یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کو بالادستی دیتے ہیں، اور ہم ہر اس بات کو اختیار کرتے ہیں جس پر قرآن و سنت کے دلائل ہیں۔ دلائل و براہین، اس کے بغیر کسی بات کو تسلیم کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس کے رب نے کیا حکم دیا اسے، اور اس رب کے محبوب نے کیا صحابہ کرام کو سمجھایا۔ تو آئیے دیکھیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اسلام نے آزادی کا مفہوم کیا پیش کیا ہے اور مغرب آزادی کا مفہوم کیا پیش کرتا ہے۔ اسلام نے آزادی کا مفہوم یہ دیا ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو، اپنی عبادات کو بغیر کسی زور زبردستی اپنی من مرضی سے پورا کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ اللہ ذوالجلال نے جو اختیار دیا ہے وہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے میں اور واجبات کی ادائیگی میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اس وطن عزیز جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس کوئی آزاد وطن نہیں ہے کہ یہاں آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ دینی کام کرتے ہیں، آپ حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں، الغرض دینی امور کو بجا لانے کے لیے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہر شخص کی اب اپنا ایک اختیار ہے کہ وہ ان پابندیوں کے بغیر جو کچھ کر سکتا ہے وہ کتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے روزہ رکھنے میں کتراتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی محرومی ہے، اس میں اللہ نے جو ان کو انعام دے رکھا ہے یہ اس کی ناقدری بھی ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو اس وقت کو جب تم بہت تھوڑے تھے۔ اللہ ذوالجلال نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مستضعف، تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اس خوف اور ڈر میں تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دے دی۔
وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ ذو الجلال نے صرف جگہ ہی نہیں دی، اس کو آباد کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی مدد بھی کی، تمہیں طاقت سے بھی نوازا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور دسیوں اور سینکڑوں نعمتوں سے بھی نوازا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ مغرب کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں یہ فرق ہے۔ مغرب کے یہاں آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان بغیر کسی اصول اور ضابطے کے جو چاہے اعتقاد رکھے، جو چاہے عمل کرے، اسے کوئی پوچھے گا نہیں۔ خیر چونکہ وہ نان بلیورز ہیں، بلیورز کا تو یہ آزادی کا مفہوم نہیں ہے، اس لیے مغرب سے یہ فکر آئی ہے کہ میں جو چاہوں اپنا عقیدہ بناؤں، جو چاہوں اپنا نظریہ بناؤں۔ یہ اسلام کا نظریہ نہیں۔ اسلام کا تو معنی یہ ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مطیع ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں مطیع ہو گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کا رویہ کہ اللہ کے مطیع بن کے، اس کے رسول کے محب اور مطیع اور متبع بن کے زندگی گزارنا، اور اس زندگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا، یہ آزادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب سے متاثر ہو کر وہ دانشگاہیں جہاں علم اور فن اور دانش اور معرفت دی جاتی ہے، کالجز اور یونیورسٹیز، وہاں کچھ لوگ متاثر ہوتے ہیں مغرب سے، وہ کہتے ہیں میں اپنے ڈیسیژنز خود لیتا ہوں، اس لیے میں نہیں مانتا نعوذ باللہ کو رب ہے کہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کی آزادی نہیں، کافروں کی آزادی ہے۔ ملحدین، دہریے، اللہ جلال کی ذات کا انکار کرنے والے، اس کی صفات کا انکار کرنے والے، آزادی کا یہ مفہوم انہوں نے کافروں سے لیا ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ آزادی کا مفہوم نہیں۔ اسلام نے کچھ مدارج طے کیے ہیں کہ روئے زمین پہ جتنے انسان ہیں، اگر یہ سارے کے سارے صحابہ بن جائے تو کسی ایک نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ حالانکہ صحابہ 1,44,000 تھے۔ اسی طرح اگر یہ سارے کے سارے اگر تابعی بن جائے تو کسی ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ تبع تابعی بن جائے تو ایک تابعی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مدارج اللہ کے رسول نے طے کیے ہیں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ لوگوں سب سے بہترین روئے زمین پہ وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 950 سال کوئی عبادت اور ریاضت میں لگا دے، اس ایک گھڑی کا مقابلہ ایمان اور اجر کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا جو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے۔ مغرب کیا کہتا ہے؟ اس کے نزدیک دنیا جہان کا نیک اور دنیا جہان کا بدبخت اور خبیث دونوں برابر ہیں۔ یہ آزادی کا مفہوم ان کے نزدیک ہے، اسلام کے ہاں نہیں۔ آزادی کا مفہوم اسلام کے ہاں یہ ہے کہ اصل ترقی یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کی عبادت میں خلل نہ آنے دے اور تجارت کرے، بزنس کرے، دنیا کے تمام شعبے اختیار کرے۔ صحابہ نے بزنس بھی کیا، صحابہ کرام نے جہاد بھی کیا، حکومتیں بھی کی، سیاست بھی کی، لیکن باٹم لائن جو ہے دین میں خلل نہیں آنے دی۔ صف اول کے تاجر تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صف اول کے نمازی بھی تھے۔ صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے،
جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر کا وار کیا وہ گر گئے. اس نماز کو مکمل کرنے کے لیے پچھلی صف سے جو آگے آئے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف تھے جو بالکل ان کے پیچھے کھڑے تھے اور نماز فجر کی تھی. آج یہ سننے کو ملتا ہے بس آفیسز میں آخر وقت دینا ہوتا ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, بس جی صبح کی نماز تو کچھ 6-7 بجے پڑھ ہی لیتے. مغرب کا ترقی کا مفہوم یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز رہے نہ رہے, تمہاری عزت تار تار ہوتی ہے تو ہو جائے, تمہیں پیسہ چاہیے, کوٹھی چاہیے اور گاڑی چاہیے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دین بچے یا نہ بچے اور عزت بچے نہ بچے. یہ مغرب کے ہاں مفہوم ہے, اسلام کے ہاں یہ مفہوم نہیں. جب تک ان بنیادوں کو آپ نہیں سمجھیں گے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی فتنے کا شکار کر بیٹھیں گے. اس لیے آزادی کا صحیح مفہوم جو ہے, جو شریعت نے طے کیا ہے, اس کو سمجھنے سے انسان دین بھی بچاتا ہے, عزت بھی بچاتا ہے اور اس آزادی کو انجوائے بھی کرتا ہے, اور وہ آزادی اس کے لیے بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. آج آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں, صبح نماز بھی پڑھی ہوگی, اللہ نے امن بھی دیا ہے. اس بات کا بھی آپ کو شکر کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال اس وطن عزیز میں امن کو قائم رکھے, اور ہر وہ شخص جو امن کو تہبالہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت دے, نہیں تو اسے اپنے پاس بلا لے. اور یہاں ایک جملہ میں مسائل کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, جو شاید زندگی کے کسی بھی وقت آپ کے کام آئے گا, جو آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. وطن لا نحمیہ لا نستحق ان نعیش فیہ. جس وطن کی, جس میں عبادات کی آزادی ہے, عقائد اللہ ذوالجلال کے متعلق اور نیکی کرنے کی آزادی ہے, اس وطن کی اگر ہم حفاظت نہیں کر سکتے تو اس وطن میں ہمیں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. اور ایسے ہی لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے جو اپنے ہی گھر کے دشمن ہوتے ہیں, ان کو کبھی دوست نہیں کہا جاتا. اس لیے اللہ ذوالجلال سے دعا کیجئے کہ اللہ ذوالجلال ہر قسم کے فتنے باز اور ہر قسم کے فسادیوں سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے اوطان کو اپنی حفاظت میں رکھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور آزادی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے. قرآن مجید نے فرعون سے جب آزادی حاصل کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے, تو احسان جتلایا اللہ تعالیٰ نے, وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اتنا ذلیل کر دینے والا تمہیں عذاب دیتے تھے, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, تمام کے تمام مردوں کو قتل کر دیتے, وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, عورتوں کو زندہ رہنے کی اجازت تھی اور ان کے ساتھ بھی ظلم و تشدد ہوتا. تو اللہ ذوالجلال نے وہاں احسان جتلایا ہے کہ تمہیں اس مصیبت سے, اس ظلم سے نجات دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزادی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ فرمان جاری کیا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ایما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ اللہ بكل عضو منہ عظما منہ من النار. جو بھی کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا, اللہ ذوالجلال اس کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دے. آج مغرب زدہ اور مغرب سے متاثر ہونے والے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر غلامی کا تصور کیوں؟ اسلام نے یہ غلامی کا جو تصور دیا یہ احسان کیا. اس وقت کیسے بلا؟ قتل نہیں کیا, غلام بنا لیا, زندہ رہنے کی گنجائش دی ہے, بات بات پہ ان کو پھر آزاد کرنے کے طریقے بتائے ہیں.
شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے نہیں غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو اس کی دیت کیا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ قتل ہو گیا ہے تو دیت کیا ہے؟ غلام آزاد کرو۔ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور ساتھ غلام آزاد ہے اور ساتھ اس کی دیت بھی دو۔ اکیلی دیت بھی ہو سکتی تھی لیکن ساتھ ساتھ انسانوں کو سروائیو کرنے کا موقع دیا گیا۔ شریعت نے اس بات کا بھی حکم دیا اگر کسی شخص سے یہ غلطی سرزد ہوگی، اس نے قسم اٹھائی ہے اور جھوٹی قسم اٹھا لی تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے 3 کام کرنے ہیں بطور کفارہ۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا لباس پہنا دے یا گردن آزاد کر دے، اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے۔ غلام یہاں بھی آزاد کروا دے۔ شریعت نے ایک تیسری بات نازل کی کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اپنی بیوی کو کہہ دے انت کظہر امی، تم میری ماں جیسی ہو، اس کو کہتے ہیں زہار کرنا۔ اس کے کہنے کے بعد وہ بیوی نہیں رہتی، اس وقت تک تم اس کو بیوی نہیں بنا سکتے جب تک 3 کام میں سے کوئی ایک کام نہ کر لو۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تم غلام آزاد کرو، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہاں بھی غلام کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ شریعت نے جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں سورۃ التوبہ کی 60 نمبر آیت میں، وہاں ایک مصرف یہ ہے کہ تم زکوٰۃ 8 چیزوں میں استعمال کرو گے۔ وَفِي الرِّقَابِ، کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک شخص کو قتل نہیں کیا گیا، زندہ رہنے کی گنجائش دی گئی، پھر اس کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا، پھر ساتھ اس بات کو حکم دیا گیا کہ کسی غلام کو آزاد کرے گا اس کو نیکیاں کتنی ملیں گی۔ یہ سارے فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام کا احسان تھا اس وقت بھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا بلکہ انسانوں کو زندہ رہنے کے راستے دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہر شخص نیکی کرتا ہے اسے ایک نیکی کا ایک درجہ ملتا ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں کہ اس کو دگنا اجر ملے گا۔ غیر مسلم ہے اس کو مسلمان بنائے، ادب سکھائے، آزاد کرے اور شادی کرے، اس کو دگنا اجر ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آزادی کی بات کی ہے، آزادی ہوتی ہی شریعت کے 5 مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ غور کیجئے گا، مقاصد شریعت، شریعت کا مقصد کیا ہے؟ 5 چیزوں کی حفاظت۔ اور یہاں بیٹھنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا نفاذ کسی بھی معاشرے میں ضروری کیوں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے 5 مقصد پورے ہونے چاہیے۔ پہلا مقصد حفظ دین، آپ کے دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اس لیے حدیث کی الفاظ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان ہے اگر وہ مرتد ہو جائے تو حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اس کی گردن اڑا دے۔ دین کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اگر کوئی اسلامی حکومت میں خلفشاری پیدا کرتا ہے اور کفر کی طرف جاتا ہے
جب تک خالص دین نہیں ہو جائے گا اس سے حکمران بالا لڑائی کریں گے. یہ رد الفساد اسی لیے ہوتا ہے. آپ معاشرے میں سکون سے رہیں, کسی کو کیا پریشانی ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ آپ سے نہ کسی کا دین محفوظ نہ کسی کی جان محفوظ. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن کو تہوالا ہونے والوں کو سبق سکھائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم. امت جمع ہے ایک بندے پہ, ایک آدمی آ کے اس اجتماعیت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہے. صحیح مسلم کی روایت, آپ حیران ہو جائیں گے شریعت کتنی امن پسند ہے. ان یفرق جماعتکم فاقتلوا, اگر کوئی ایسا کو قدم اٹھاتا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بھی ذمہ داری پھر بن جاتی ہے. تو شریعت کا مقصد یہ ہے, آزادی یہ ہے آپ کے دین کی حفاظت ہو. اس پہ قدغن نہیں آنی چاہیے, اس پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری ذمہ داری شریعت نے دی ہے, مقصد شریعت ہے کہ آپ کی جان کی حفاظت ہو. اس لیے قرآن مجید نے یہ اصول پیش کیا کتب علیکم القصاص فی القتل, اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے. آپ کی جان کی حفاظت نہیں ہوگی آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آزاد ملک میں یہ دوسرا مقصد ہونا چاہیے کہ ہر فرد کی جان کی حفاظت ہونی چاہیے. بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اور صرف فساد مچاتے ہیں, ان یقتلوا, یا تو قتل کیے جائیں گے, اور یصلبوا, یعنی پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, دایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ, اور پھر کرتا ہے تو بایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ اس کی کاٹ دی جائے. یہ ضروری ہے. جس طرح ڈاکٹرز یہ کہہ دیتا ہے کہ پاؤں نہ کٹا تو پورا جسم مردہ ہو جائے گا, زندگی بچانے کے لیے پاؤں کاٹنا پڑتا ہے. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے. موطا امام مالک کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 7 لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے مل کے ایک شخص کو قتل کیا تھا, اور ساتھ یہ لفظ بولے لو تمالأ علیہ اہل صنعاء لقتلتهم جمیعا, اگر سارے اہل صنعاء مل جاتے اس کو قتل کرنے تو میں تمام اہل صنعاء کو اس ایک شخص کے بدلے قتل کر دیتا. جان کی حفاظت یہ مقصد شریعت. اس لیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ تو بندے قتل ہوتے جائیں گے. ایک قتل ہونے سے, پھانسی پہ لٹکانے سے بقیہ لوگوں کی جان بچ جائے گی. شریعت کا ایک تیسرا مقصد ہے عزت کی حفاظت اور نسب کی حفاظت. اس لیے اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. کوئی بدکاری کرتا ہے, شادی شدہ ہے تو رجم ہوگا, شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے بھی لگیں گے اور اسے جلاوطن بھی کیا جائے. کس لیے؟ عزتوں کی حفاظت, نسل کی حفاظت, نسب نامے کی حفاظت. بلکہ اس سے آگے شریعت نے کیا کیا, اگر کوئی کسی پہ بہتان لگا دے, 4 گواہ نہ لا سکے, 3 بھی گواہی دینے والے گواہی دے دیں, 1 گواہی دینے والا گواہی نہ دے تو چاروں کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے کہ کسی مسلمان پہ انہوں نے انگلی اٹھائی ہے تو اٹھائی کیسے. عزتوں کے بارے میں الزام اور بہتان لگانا یہ شریعت کا مقصد ہے کہ لوگوں کی عزت اور لوگوں کا جو نسب نامہ ہے وہ محفوظ رہے. اور ساتھ سزا کیا دی ہے, کوڑے تو لگیں گے, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, جب تک یہ توبہ نہیں کرتے یہ گواہی دینے کے مجاز ہی نہیں رہیں گے. ایک چوتھا مقصد بھی شریعت کا ہے. کسی آزاد ملک میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے
لوگوں کی عقل کی حفاظت کی جائے۔ کیسے حفاظت کی جائے؟ نشہ آور چیزوں سے بچایا جائے جس سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد نافذ کی۔ صحیح بخاری کی روایت 6773 کہ جو نشہ کرتا شراب پیتا اسے 40 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آج لوگ اس بات پہ بات کرتے ہیں، دیکھیں جی چلو جی اس نے نشہ بیچ لیا تو پھر کیا ہوا؟ شریعت سے پوچھے نا، آپ مسلمان ہیں، آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ 40 کوڑے اس لیے لگائے ہیں کہ آج ایک نشئی ہے، کل کو پورا گاؤں نشئی بنے گا، اور نشہ کرنے والی قوم نہیں رہتی، وہ جانور بن جاتے ہیں، وہ ہجوم بن جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے یہ بات کہی ہے الخمر ام الخبائث، دنیا جہان کی خباثتوں کی جڑ یہ نشہ ہے، یہ شراب ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ جب انسان نشے میں ہوتا ہے یقع علی امہ و اختہ و بنتہ و خالتہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے، ظالم اپنی والدہ، بیٹی، بہن اور بیوی اور اپنی خالہ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ اس لیے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی نشہ نہیں کیا، اس سے پہلے بھی شراب نہیں کی۔ یہ شریعت کا چوتھا مقصد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور جامع ترمذی کی روایت آپ سنیں آپ حیران رہ جائیں۔ ایک مرتبہ شراب پیے گا کوڑے لگیں گے، 2-3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ اگر کرے تو حکمران یہ سمجھتا ہے تو فقتلوہ، اس کی گردن بھی اڑا سکتا ہے۔ اور آج ایسے ایسے نشے سامنے آگے ہمیں تو نام بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ سب کو اور آپ کی نسلوں کو بھی اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ 5واں مقصد جو کسی آزاد ملک میں ہوتا ہے کسی کے مال کی حفاظت کرنا، شریعت نے اس کا حکم دیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ جو چوری کرے گا، کسی کے خون پسینے کا مال ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ہم سارے لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گے چوروں کے تو یہ تو ٹنڈے بن جائیں گے۔ ایک ہاتھ کٹے گا آپ 1000 گھر کو چوری سے بچا پائیں گے۔ یہ شریعت نے آرڈر دیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے لوگوں کے مال لوٹ لینا، لوگوں کے مال کی حفاظت ہی نہ رہے تو یہ آزادی کا مفہوم نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا، دینار کا چوتھائی حصہ اور تھوڑا سا زیادہ، اتنی کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ آج کل کے اعشاری نظام میں دیکھیں تو 4 ماشے اور 4 رتی، یہ تقریباً 4037 گرام بنتا ہے سونا۔ اگر اتنا کچھ چوری کر لیتا ہے تو حاکم وقت اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے۔ اور آج کل کے اعتبار سے 33,430 روپیز اگر کچھ چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ لیکن اس قانون کو ہر شخص اپنے ہاتھ میں نہ لے، یہ کام حکومت کا ہے، یہ بھی نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح جو مسلمان ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، جذباتی قوم جو ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ حدود کا نفاذ کرنا، یہ قانون کو نافذ کرنا، یہ حکمران کا کام ہوتا ہے۔ ہر بندہ ہی ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لے، ہر بندہ ہی کہے کہ میں قانون کو نافذ کروں گا، یہ 500 کی 500 جو حدود سنی ہے، اس سے فائدہ نہیں، نقصان اور فساد ہوگا، اور وہ بھی فساد ہی کہلائے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے۔ حکومت نے سسٹم بنایا ہے، عدالتیں بنائی ہے، یہ ہمارے معزز اور مکرم جو ہماری پولیس ہے اور ہمارے فوجی ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اس نظام کو سیٹ کرنے کے لیے۔ تو کوئی شخص نظام کے اندر کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ یہ شریعت نے ایک پروٹوکول دیا ہے کہ تمہیں زندگی گزارنی کیسے۔ تو 5واں کام جو ہے آزاد حکومت میں وہ ہے لوگوں کے مالوں کی حفاظت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ فتقطع یدہ ولعن اللہ السارق یسرق الحبل فتقطع یدہ
صحیح بخاری اور صحیح الجامع کی روایت. عربی زبان میں بیضہ انڈے کو بھی کہتے ہیں، اور جہاد کرتے وقت دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جو ڈھال ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں. جو ڈھال چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور انڈا پہلے چوری چھوٹی چیز سے ہوتی ہے، کرتے کرتے عادت بن گئی، پھر وہ ڈھال چرانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ ملعون شخص ہے، دھتکارا ہوا شخص ہے. اللہ ذو الجلال کی رحمت سے وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُ، حبل اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس لوہے کی اس آہنی تار کے ساتھ کشتیوں کو سمندر کے کنارے پہ باندھا جاتا ہے، اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو عام رسی ہے. پہلے بچے کسی کے گھر سے رسی اٹھاتے ہیں، والدین جب توجہ نہیں کرتے، کرتے کرتے پھر ڈکیت بنتے ہیں، پھر نہ جانے کیا کچھ لوٹتے ہیں. شریعت کہتی ہے ہاتھ کاٹا جائے گا. کچھ لوگ زیادہ ہی سیانے بننے کی کوشش کرتے، کہتے ہیں بس جی قسمت میں لکھا تھا چوری کر لی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا، پوچھا کیوں چوری کی ہے؟ اس نے یہ تو نہیں آگے سے جسٹیفیکیشن دیا، کہتا بس قسمت میں لکھا تھا. حکم دیا لاؤ بھی، اس کا ہاتھ کاٹ کے دوسرے ہاتھ میں دے کے کہا یہ بھی قسمت میں لکھا ہوا تھا. اگر قسمت کی بات ہے تو قسمت تو پھر شریعت نے بیان کی ہے نا، تو پھر اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا. تو یاد رکھنا چاہیے یہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں یہ 5 چیزوں کی حفاظت جو مقاصد شریعت ہے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ شکرا للہ. جب بھی خوشی ملتی ہے اللہ کے رسول کو تو آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، آپ زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تیرا شکر ہے، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیری عنایت سے ہمیں یہ خوشی نصیب ہوئی. تو شکر کرنا یہ پہلا تقاضا ہے. اور شکر ہوتا کیسے ہے، نعمتیں محفوظ کیسے ہوتی ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قید النعم بالشکر. نعمتوں کو اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھنا ہے تو اس کا شکر کیا کرو. وقید العلم بالکتاب، اور اگر علم کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو جو سنتے ہو لکھ لیا کرو، محفوظ ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر آپ جیسا تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، آپ بھی اتنی تہجد پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں اور آپ کے ورم آ جاتا ہے اور آپ کی پنڈلیاں بھی سوج جاتی ہیں. جواب سنیے گا، کہا اگر مجھے اللہ نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے. ہمیں بھی اس آزادی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ذو الجلال نے ہمیں ایک ایسا وطن دیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زندگی کے جملہ زاویوں کو خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں. فساد سے بچیں، تصادم سے بچیں، تحارب سے بچیں. امن کو قائم رکھنے والی قوم ہمیشہ آزاد قوم کہلاتی ہے. اس لیے مومن ایمان سے بھی ہے اور امن سے بھی ہے. پکا مومن وہی ہوتا ہے جس کا اللہ پہ ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور جو امن کو بھی پسند کرتا ہے. اسلام سلم سے ہے. اصل مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن جھکانے والا ہے اور سلامتی کو معاشرے میں پسند کرنے والا ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک بات سمجھائی. ان صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ 4 خصلتیں جس کے اندر آ جائے نا، اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دے. صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کون سی بات ہے. کہا پہلی بات، من کان عصمت امرہ لا الہ الا اللہ، جس زندگی کے ہر لمحے لا الہ الا اللہ پہ آنچ نہ آنے دے، توحید میں خلل نہ آنے دے. دوسری بات،
اذا اصابت مصیبت، جب بھی کوئی دکھ غم اور مصیبت آئے تو فوراً اس کی زبان پہ آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری بات، وَإِذَا أُعْطِيَ شَيْئًا قَالَ الحمد للہ، جب بھی اسے کوئی نعمت ملے تو اس کی زبان سے فوراً یہ لفظ نکلنے چاہیے الحمدللہ۔ چوتھی بات، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنبًا قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، جب بھی اس سے کمی کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو فوراً کہہ دے استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ چار جملے ہیں، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اس کے کہنے سے کتنا وقت لگے گا، اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے والے ایسے ہی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد الفاتح کو یہ توفیق دی کہ قسطنطنیہ فتح ہوا، اسلام کو عزت ملی، مسلمانوں کو عزت ملی، تو وہ شکرانے کے 2 نفل ادا کرنے لگے۔ کہا بھی آگے وہ آئے جس کی نماز فجر کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سب لوگ خاموش۔ محمد الفاتح جس کی 22 سال عمر تھی، یا نوجوان بیٹھے ہیں، یہ ٹک ٹاک پہ آنے کے تو بڑے شوقین ہیں۔ 22 سالہ محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، عمر صرف 22 سال تھی۔ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا تھا پورے یورپ کو۔ یہ مسلمانوں کے نوجوان تھے جن کی تاریخ کو آج بھلا دیا گیا ہے، اور پھر آگے آنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ دشمن خوشی منائیں گے کہ آج انہوں نے شکرانے کے نفل نہیں پڑھے تو میں یہ نہ بتاتا، جب سے ہوش سنبھالی ہے میری آج تک فجر کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے آزادی کا مفہوم، اس سے آزادیاں ملتی ہیں۔ عبادات کا اہتمام کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا ہے تو کیا کیا؟ 8 رکعتیں چاش سے وقت پڑھی، جس کو آج بھی ہم چاش کی نماز 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، 8 بھی۔ اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر 8 رکعتیں پڑھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت۔ اور حدیث میں آتا ہے جو شخص 4 رکعتیں صبح یہ پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ سے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا کہ تقاضا یہ ہے کہ آپ خوشی سے روزہ رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے آزاد کیا تو یہودی یہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتا تھا۔ جب مدینہ میں آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جلال نے فرعون سے آزاد کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، اور میرا بھائی ہے تو ہم بھی یہ رکھا کریں گے۔ پھر آپ نے آخری سال فرمایا اگر میں زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا، لیکن اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھیں۔ آزادی تو اس لیے ملی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور سرکشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ آزادی کا تقاضا ہے۔ یہ آزادی کا کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، زیادتی کریں، سرکشی کریں، کیونکہ اللہ جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الأیمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى۔ اے بنی اسرائیل تمہیں آزادی تو میں نے دے دی ہے، خوش ہو جاؤ، تمہیں من و سلوہ بھی عطا کیا ہے، اب تم زیادتیاں نہ کرنا۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ جلال فرمائے ظلم نہ کرنا۔ اگر تم نے اس خوشی میں آ کے ظلم پہ اتر آئے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، میرا غضب جو ہے تم پہ آئے گا اور تم برباد ہو جاؤ گے۔
اس لیے ظلم و زیادتی کرنا، سرکشی کرنا یہ آزاد قوم کا کام نہیں ہے۔ آزاد لوگ جو ہے لوگ ان چیزوں سے بچتے ہیں کیونکہ وہ شریعت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اور ایک بات، آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ دعا بھی کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان سے کہا کہ تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی۔ لیکن ایسی قوم، انہوں نے قولوا حطہ کی بجائے کہا وقولوا حنطہ، یا اللہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں تو یہ ترکاریاں چاہیے، مذاق کیا۔ تو یاد رکھیے گا جو لوگ آزادی کو مذاق سمجھتے ہیں، یتیہون فی الارض، 40 سال تک پھر بنی اسرائیل کی قوم دھکے کھاتی رہی، انہیں کوئی جگہ نہیں ملی۔ اس لیے اس آزادی کی قیمت یہ ہے کہ تم اللہ جلال سے دعائیں کرو کہ اللہ جلال ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جس جگہ رہ کے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں ان جگہوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور وہ لوگ جو اس کے محافظ ہیں دن رات اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے کھڑے ہیں، اللہ جلال ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ جہاں یہ 5 تقاضے آپ نے سنے ہیں، 5 باتوں سے ضرور بچنا۔ آزادی کا یہ کوئی مفہوم نہیں ہے کہ آپ راستوں میں چلنے والوں کو تکلیف دیں۔ حدیث سن لیجئے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2923، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2294۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آذى المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہ، جو لوگ راستے میں کسی کو تکلیف دیتے ہیں ان پر لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ میں دیانتداری سے ایک سوال کروں گا آپ سے، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، کیا صحابہ جیسا ایمان کسی کا ہو سکتا ہے؟ جہاد کر کے فتح کر کے آئے، رستے میں پڑاؤ ڈالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گزرنے والوں کو تکلیف دی اس کا جہاد بھی نہیں ہے۔ یہ تقاضا ہے آزادی کا کہ آپ جیسا کہ لوگ 14 اگست کا دن آتا ہے خوشی مناتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا طریقے اختیار کرتے، میرے بھائی مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تکلیف ہے کہ چلتے راستے میں آپ قضائے حاجت کریں، کانٹے بکھیر دیں، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی کانٹے ہوں، پتھر ہو، کوئی ہڈی ہو، اس کو اٹھا کے سائٹ پہ کر دے، اللہ اس پہ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے جس سے آپ میں بچنا ہے، لوگ خوشی میں آ کے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی خوشی کیا، جب خوشی آتی ہے وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، زبان سے کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ لوگوں کی خوشی کیا بن گئی ہے، گانا سنیں گے، سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کے کہتے ہیں الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ گانا، اس کی آواز کو خریدنا، اس پہ پیسہ لگانا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جلال نے فرمایا مکاءً وتصدیہ وما كان صلاتهم عند البیت الا مکاءً وتصدیہ، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں مسجدوں کے قریب آ کے سیٹیاں مارتے ہیں اور ساتھ تالیاں بجاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ اتنا بڑا ترازو قیامت کو لگے گا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھرے گا نہیں، لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ترازو کے دونوں پلڑے آپ کے لیے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ تو ہمیں پھر گانے سننے چاہیے یا اللہ کا شکر کرنا چاہیے؟ ہمیں تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مسلمانوں اس بات کو سمجھو۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے سن لیجیے، ادب المفرد کی روایت ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے بال بھی لمبے لمبے
اور اپنے سر کو ہلا رہے اور گانا گا رہے. اور لفظ کیا بولے آپ نے؟ اخرجو، اف شیطان، اخرجو، اس شیطان کو نکالو، یہ جو بیٹھا ہے اس کو نکالو، یہ شیطان، اس کو گھر میں جگہ نہ دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا. اور اگلی بات جو اس سے بھی بڑی ہے، ایک وقت آنے والا ہے، ایک فقیر آئے گا کسی سے مانگنے کے لیے، لوگ لہو و لعب میں رات پڑے ہوں، کہیں گے کل آنا. رقص اور اس طرح کی شراب کی مجلسیں قائم ہوں گی، صبح اٹھیں گے، وہ بیچارہ آئے گا فقیر تو دیکھے گا کہ کچھ لوگ بندر بن چکے ہیں، کچھ خنزیر بن چکے ہیں. سلسلہ صحیحہ کی روایت ضرور پڑھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ ریشم کو اور شراب کو اور زنا کو حلال سمجھیں گے تو ایسے عذاب پھر ان لوگوں پہ آئیں گے. اللہ جل جلالہ ہمیں محفوظ کرے. ایک تقاضا یہ بھی لوگ اختیار کرتے ہیں جس سے بچنا چاہیے، بے پردگی. اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو بڑی عزت دی ہے. دنیا میں اربوں گھر ہیں لیکن غلاف بیت اللہ پہ ہے کیونکہ اس جیسا کوئی گھر نہیں ہے. دنیا میں اربوں کتابیں ہیں لیکن قرآن مجید کو غلاف میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. 7.5 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب جو ہے وہ کافر ہیں. صرف مسلمان عورت کو پردے کا حکم کیوں؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی کوئی عورت نہیں ہے. یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے عورت کو عزت کتنی دی ہے. اور آپ یہ بات سن کے اور حیرت میں چلے جائیں گے، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو عورت پردہ نہیں کرتی تھی سمجھتے تھے کہ یہ لونڈی ہے. جب بھی صحابیات جن کو حکم ہو گیا کہ پردہ کرنا ہے تو کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو پردہ نہ کرتی ہو. فجر کی نماز بھی پڑھنے آتی تو حسان ابن ثابت کہتے ہیں یخمرن اطراف البنان من التقى ویخرجن جنح اللیل معتجرات. یہ رات کی تاریکی میں بھی نکلتی ہیں تو اپنے انگلیاں ہی نہیں ان کے پوروں کو بھی چھپا کے نکلنے والی تھی وہ عورتیں. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو اللہ نے حکم دیا یہ عورت کو عزت دینے کے لیے ہے. یہ حکم ہے، اس کو اختیار کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی اس وقت عورت ہوتی جب گھر میں ہوتی. پھر مرد و زن کے اختلاط نہیں ہونا چاہیے. صحابی ہیں، ابھی حکم نہیں آیا، صحابہ جا رہے ہیں، کچھ عورتیں بھی جا رہی ہیں. کہاں جا رہے ہیں برا؟ مسجد کی طرف. یہ بات بھی غور رہنی چاہیے. آپ نے حکم دیا استاخر، اور تو ایک سائڈ پہ ہو جاؤ. لیس لکن ان تحققن الطریق، راستوں کے درمیان میں نہ چلا کرو. علیکن بحافۃ الطریق، تم راستے کے کناروں پہ چلا کرو. صحابیہ کہتے ہیں اس دن کے بعد عورتیں ایسی چلتی ہیں حتی ان ثوبها لیتعلق بالجدار من شدت لصوقها بھی. دیواروں کے ساتھ چلتی صحابیات اور ان کی چادریں الجھ جایا کرتی تھی. ایک 5ویں بات جس پہ نوجوان فضول خرچی پہ نکلتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بات بتائی، قرآن کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کیا کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ پسند نہیں کرتا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. شراب نوشی کی آپ نے بات سنی، گالی گلوچ کرنا، فحش گوئی کرنا، مذاق کرنا. حدیث میں آتا ہے ان الفحش والتفاحش لیس من الاسلام، یہ فحش گوئی کرنا اور اس طرح کی باتوں کو رواج دینا یہ اسلام میں سے نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا سباب المسلم کالمشرف علی الہلکہ، جو کسی کو گالی دیتا ہے وہ تو ہلاکت کے کنارے پہ ہے، کسی وقت بھی گر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باتیں سمجھائی ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، اللہ عز و جلال کا شکر کرنا چاہیے جس نے ہمیں آزاد بنایا، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توفیق دے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں.
یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائیں، اور جو امن کو قائم کرنے کے لیے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ہر اس فکر سے، ہر اس نظریے سے اور ہر اس زاویے سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں جو امن کے مخالف ہو، متصادم ہو، متحارب ہو۔ مومن وہی ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، مومن وہی ہوتا ہے جو سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے امت کو منع کیا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ صحابہ نے صرف پرندے کے بچوں کو پکڑا، اور پرندے کی ماں وہی ترفرف بجناحیہا، اس نے آ کے پر پھیلا دی۔ اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیہا ولدہا، کس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم ہو۔ اس قدر معلومات ہیں اور تعلیمات ہیں اللہ کے رسول کی۔ ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کی وجہ سے امن تہوالا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ ایک آزادی یہ ہے، اللہ اس کو قائم رکھنے کی توفیق دے، اور جس کے محافظ ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ ایک آزادی وہ ہے جو قیامت کو ملنے والی ہے، جو اس سے بھی بڑی آزادی ہوگی، جو جہنم سے آزادی ہے۔ آئیے اس آزادی کے لیے بھی دو چار باتیں سن لیں۔ کوئی ہے آپ میں سے اس آزادی کا بھی خواہش مند؟ اللہ سب کو آزاد کر دے جہنم۔ اس کی آزادی کے لیے آپ کو کچھ چند کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جو دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، توحید پہ آنچ نہ آنے دے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ دوسرا کام، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جس طرح آپ بھینس کا دودھ دھو لیتے ہیں وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح جو اللہ کے خوف سے اکیلا دعا کر رہا ہے، جہنم سے ڈرتے ہوئے رو پڑتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دیں گے، جہنم نہیں جانے۔ تیسرا کام، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، جو 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ پڑھتا ہے، نہ تو منافق ہوگا اور جہنم سے بھی آزاد کر دیا گا۔ ایک چوتھا کام بھی ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، جہنم سے آزاد کر دیں گے، یہ داخل نہیں ہوگا جہنم۔ پانچواں کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لے، اللہ ذوالجلال اس کو بھی جہنم پر حرام قرار دے دیں گے۔ ایک چھٹا کام جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، میرے صحابہ، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار، میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ آگ ان پہ حرام اور وہ آگ پر حرام۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کل قریب ہین سہل، ایسا شخص جس کا اخلاق اچھا ہے، جو نرم مزاج ہے، یہ آگ پہ حرام ہے اور آگ ان پر حرام ہے۔ ساتواں کام جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کن لہ 3 بنات او 3 اخوات او بنتان او اختان، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے، ادب سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور مناسب جگہ پہ نکاح کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ 2 بیٹیاں یا 3 بہنیں، یہ بھائی اور یہ والدین کے سامنے یہ بچیاں رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی، جہنم نہیں جانے دیں گی۔
اس لیے بچیوں کو برا نہ سمجھا کرو، لا تکرہوا البنات، بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، فإنہن الغالیات المونسات، یہ والدین کی بڑی خدمت کرنے والی ہیں، اور شریعت نے ان کو بڑا مہنگا کہا ہے۔ مہنگائی کس بات کی ہے؟ کہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جب آتی تو بازو کھول لیتے، مرحبا بابنتی، میری پیاری بیٹی آ جاؤ، قیامت کو تم نے میرے لیے دیوار بننا ہے۔ آٹھواں کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اگر آپ کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن جہنم سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ ایک نواں کام، من غبرت قدمہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو اللہ کی راہ میں دین کی دعوت اور دین کے جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے سربلندی کے نکلتا ہے، اس کے پاؤں پہ گرد آ جاتی ہے، اس پہ جہنم حرام ہے، یہ اللہ کی جہنم سے آزاد ہوگا۔ 10واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا آسان بتایا ہے، اب 3 مرتبہ صرف یہ کہہ دو، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ جنت خود بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، یا اللہ اس کو میرے پاس لے۔ اور 3 مرتبہ یہ کہہ دو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، مجھے جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا۔ جہنم خود بول کے کہتی ہے یا اللہ اس کو میرے پاس نہ لا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال دنیا کی اس آزادی کو نعمت سمجھنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، ان سب کو ایمان، عزت و برکت، خوشی اور صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ ان کو، ان کی آل اولاد کو، ان کے والدین کو، ان کی نسلوں کو قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ اس طرح آج تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا